کبھی یہ دولت مردوں کے پاس بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرتے تھے. کسی نے گزا نہیں آتا, کسی کی غیرت نہیں جاگتی, کسی کی غیرت نہیں جاگتی. یار اسی بے غیرت ہاں. سنتیں پڑھی, میں نے نفل پڑھے, استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے مجھے بلایا, کہتے میں آیا, مجھے صرف اتنا سوال کیا, عمر آج تیری جماعت کی میں رہ گئی. خیر میں جب گیا میں نے وہ تذاب زمین پہ گرا دیکھا اور میں حیران رہ گیا کہ تذاب نے زمین کا کیا حال کیا. فرماتے ہیں میں نے کہا کیا تو کہہ رہا ہے, اگر یہ مقام و مرتبہ ملتا تو سب سے پہلے اللہ اپنے محبوب کو عطا فرماتے ہیں. لائن مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کرنے کے لیے ہے. فرماتے میں نے اسی وقت پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, اور روشنی اندھیرے میں بدل گئی. وہ جو بزرگ بیٹھا تھا تخت پہ شیطان, وہ اپنی اصلی حیت میں آ گیا, زمین پہ گرا اور باز پھر بھی نہیں آیا. پھر اس نے دوسرا وار کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتا ہے عبد القادر یہاں آ کے میں نے بڑے بڑے بہکا دیے, بڑے بڑے پھسلا دیے, بڑے بڑے جو تھے میں ان کو لے ڈوبا یہاں آ کے, لیکن اے عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. دوسرا وار کیا اس نے دوسرا وار کیا. کہ عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے علم ہونا ضرور چاہیے, لیکن حضرت علم کا مان نہیں ہونا چاہیے. یہ میری بات یاد رکھنا, علم ہونا چاہیے. علم و باج کریں فقیری, کافر مریں دیوانہ ہوں. علم ہونا چاہیے لیکن علم کا مان نہیں ہونا چاہیے, علم کا زوم نہیں ہونا چاہیے کبھی. علم کے بغیر تو آپ چل ہی نہیں سکیں گے. علم آپ کو بتائے گا حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. علم آپ کو بتائے گا اللہ نے کس کس چیز کا حکم دیا ہے, اللہ نے کس کس چیز سے روکا ہے. علم آپ کو بتائے گا. علم ہونا ضرور چاہیے, علم کا مان نہیں ہونا چاہیے. یہ خرابی تب آئے گی جب علم کا مان ہوگا. حضرت جی عبادت ہونی چاہیے لیکن عبادت کا مان نہیں ہونا چاہیے. جب مان آئے گا تو پھر کام خراب. میاں صاحب نے کہا نہیں مت آکھی میں پڑھیا تے مت آنکھ میں پڑھیا, مت آکھی میں پڑھیا تے مت آنکھ میں پڑھیا, رب جبار کہار سنیندہ مت رڑ جاؤ دودھ کڑیا. علم ہونا چاہیے, علم حاصل کرو. علم کے بغیر تو بندہ کسی کام کا نہیں. جو جاہل ہے وہ تو پہلے جاہل ہے, اور جو اس کے پاس بیٹھے گا وہ اس کو بھی لے ڈوبے گا اپنے ساتھ. کہتا عبد القادر دوسرا وار خطرناک وار اس نے کہا عبد القادر بڑے بڑے بہکا دیے, بڑے بڑے. ان کے پاس لے گیا, انہوں نے بڑی شفقت کی, پیسے بھی نہیں دیے تو بہرحال, لیکن اللہ کا شکر ہے چھوڑا نہیں ہم نے, چھوڑا نہیں. اللہ اس دن شیطان نے مجھ پہ بڑا ہی زور مارا. میں نے کہا اچھا یہ تیرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ تو اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس ہی لے جائے, جا کے کہیں ان کو نوکری کر. کچھ اس نے فضل کیا اور اپنے در پہ بیٹھے رہنے کی توفیق عطا کر دی. اور آج بیٹا سب کچھ آپ کے سامنے ہے. چھوڑنا نہ میرا, جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے, چھوڑنا نہ, اس کو پکارتے رہنا, اس کو صدا دیتے رہنا. وہ سنتا ہے, مایوس نہ ہونا, کیونکہ اس کا کام ہی مایوس کرنا ہے, غلط راستے پہ نہیں چلنا. اپنی ہر صبح کی ابتدا فجر سے کرنا, اپنی ہر صبح کی ابتدا سورہ یاسین سے کرنا, اور پھر اس کا نام لے کے نکل جانا. پھر دیکھو حضرت دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلے گی. بڑا کچھ دیکھا, اتنا کچھ دیکھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں. کتنے جائیے پتر, کوئی ہے دار ہو, کلاؤ کو ایسا ڈھونڈ کے حضرت جو اتنے عیب دیکھ کے بھی حضرت 3 وقت کا کھانا کھلا دے ہوئے. لاؤ کوئی ڈھونڈ کے ایسا جو اتنی عیب دیکھ کے, ہماری اتنی نافرمانیاں دیکھ کے بھی اپنی نعمتیں ہم پہ بند نہیں کرتا. لاؤ کوئی. اور بھائی 4 دن آپ کو پانی پھلا دے, بات پہ آپ کو سنائے گا. کب سے حضرت ہم اس کی آکسیجن استعمال کر رہے ہیں, مانگا کبھی اس نے بل؟ تسی واپڈا والے دی بجلی یوز کر دے ہو, 1 مہینے دا بل نہ دو, اگلے کٹ کے جاندے نے. کب سے حضرت ہم اس کی دھوپ یوز کر رہے ہیں, مانگا کبھی بل؟ کب سے حضرت ہم سورج کی روشنی یوز کر رہے ہیں, مانگے کبھی پیسے, مانگا بل کبھی؟
کب سے ہم حضرت اس کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مانگے پیسے؟ کب سے ہم اس کے کانوں سے سن رہے ہیں، مانگے پیسے؟ جاؤ حضرت اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ کوئی اس طرح کا بندہ دیکھو جس کے گردے فیل ہو گئے، اس کو پوچھنا ایک بار گردے واش کروان دے کنے پیسے لگ دے، کم از کم بھی 10 سے 12 ہزار کا خرچہ ہے۔ اور میرے گردوں کو 38 سال ہو گئے ہیں، 39 میرے گردوں کو ہو گئے ہیں حضرت، روز وہ کام کر رہے ہیں جو مشین ایک بار 12,000 لے کے کرتی، اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ کدھر جائیں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسی ذات؟ کہاں جاؤ گے؟ ہاں ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم اس کے پاک لوگ ان کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن مانگنا تو پھر اسی سے یہ جا کے اتنا ہی کہیں گے نا، یا اللہ تیرے پاک کی در پہ آئے ہیں، تیرا مقبول ہے، مجھے خالی نہ لوٹا، اس کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں اللہ۔ مانگنا تو پھر اسی سے ہی ہے، اس لیے پتر مایوس نہ ہونا، مانگنا اس سے، پھر مانگنا، پھر مانگنا، پھر مانگنا، پھر مانگنا، مانگنا ہی مانگ۔ اور جو بندہ اس سے مانگتا ہے وہ اس کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے، اور جو نہیں مانگتا، دیکھو نا دعا کو عبادت کا مغز کہہ دیا، بڑا جناب کا بندہ ہے، جناب اکھاں سونیاں، رنگ سونا، لیکن کیا ہے؟ دماغ نہیں ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ پاگل ہے۔ اس کا حسن، اس کی آنکھیں، اس کا قد ختم کر دیا صرف دماغ نہ ہونے نے۔ اسی لیے کہہ دے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو جو مرضی کر، دعا تقدیریں بدل دیتی ہے، لیکن آج نہیں مانگتے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، مایوس نہیں ہونا پتر، مایوس ہو جس طرح۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، اور اس کے محبوب ہمارے نبی پاک ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ 5 وقت کی نماز، اور پتر غصے کو بڑا بچنا۔ آتے ایک اور ہو سکے تو میں ہی کر جاواں تے مینوں گلا ہے، سانوں تے کہندا تے آپے کر کے، بھائی میں انسان ہوں، میرے لیے کدھر لکھا ہوا کہ میں غلطی نہیں کر سکتا؟ تم نے تو پتہ نہیں مولوی بیچاروں کو کیا سمجھ لیا، تجھے سوئی دے نکے جو کٹ دے سانوں ادھر، بھائی جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں، تم سے ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو انبیاء ہیں معصوم عن الخطا، جدھر غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے حضرت، وہ تو فرشتے ہیں معصوم عن الخطا، جدھر غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اہل بیت اطہار ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ، اولیاء، وہ محفوظ ہیں۔ اللہ نے گناہوں کو حکم دے رکھا ہے کہ ان کے پاس نہیں جانا۔ باقی پتر آپ بھی 2022 کی مخلوق، میں بھی 2022 کی، ہو سکتا ہے کہیں میرا بھی میں کر جاؤں، کوئی ایسا نہیں، رل مل کے چلنا ہے پتر، رل مل کے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ آپ کوشش کریں گے نا غصہ نہ کرنا ہے، غصہ نہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے، تو پتر جو غصہ کر جو گے نا ناجائز غصہ، تو پھر اینے خوش ہونا ہے۔ ہاں جہاں کرنا ہے وہاں کرنا چاہیے، اور وہاں نہیں آتا کسی کو۔ وہ میرج ہل ٹر جو جی جوان کڑیاں پھول سٹن نہیں، کسی نے غصہ نہیں آتا، کسی کی غیرت نہیں جاگتی، کسی کی غیرت نہیں جاگتی یار، اسی بے غیرت ہاں۔ جوان تیاں لیا کے یار تھی ساڈے سامنے کھلار چھڑیاں نے ساڈے تے پھول سٹن دی، ہم بے غیرت ہے کوئی؟ دیکھو نا حضرت کیسی چیز میرا معاشرہ ہے جی، گلی میں جاتے کو دیکھ لے تو گولیاں چل جائیں گی، شادی پہ لا کے حضرت خود ہی کھڑی کر دیتے ہیں، چلو تم ہی سارے ویکھو، آؤ تم ہی ویکھ، تم ہی ویکھ، تم ہی ویکھ، اتنے نہیں غصہ آتا کسی نے۔ حضرت جدھر غصہ کرنا ہے ادھر کرنا ہے، بعض جگہ غصہ فرض ہے، کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرے غصہ فرض ہے اتنے، جس کو نہیں غصہ آتا وہ بے غیرت ہے، بے ایمان ہے وہ۔ اگر بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی آئے، حرمت کی آئے، اتنے غصہ، اس کے ہاتھ سے نہ وہ تیزاب کی بوتل نیچے گر گئی۔ خیر میں جب گیا میں نے وہ تیزاب زمین پہ گرا دیکھا، اور میں حیران رہ گیا کہ تیزاب نے زمین کا کیا حال کیا، اور اگر وہ تیزاب بچے کے اندر جاتا تو بچے کا کیا، لیکن کیا ہے اللہ نے ممانی کے ذریعے اس کو بچا لیا۔ اس طرح حضرت بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہو، چچا نے بچا لیا ہو، چچی نے بچا لیا ہو، ماموں نے بچا لیا ہو، ممانی نے بچا لیا ہو، نانے نے بچا لیا ہو، نانوں نے بچا۔ ہمارے پاس حضرت محبت کرنے کے ہزاروں بہانے تھے حضرت، لیکن پتہ ہم نے کیا کیا ہے، وہ محبت کرنے کے ہزاروں بہانے ترک کر کے نا
وہ جو لڑنے کی 2-3 چھوٹی چھوٹی وجوہات تھی اسے ہم ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں حضرت۔ اب حضرت اگر دیکھا جائے تو میرے بیٹے ابراہیم کی زندگی اس کی ممانی کی وجہ سے حضرت، اور ہم نے یہی کیا ہے حضرت۔ ہم بھول گئے کہ بچپن میں چاچے نے، تائے نے، چاچی نے، تائی نے، ماموں نے، مامی نے کیا کیا ہمیں محبتیں دی تھیں حضرت۔ وہ چھوٹی چھوٹی وجہ محبت کرنے کی 1000 وجوہات تھی ہمارے پاس۔ میرا نام میرے بڑے ماموں نے رکھا ہے حضرت۔ میں پھر وہ دیکھ کے میری عادت ہے، میں حالانکہ کسی کے سامنے نہیں روتا حضرت، میں تنہائی میں چلا جاتا ہوں، بندہ نہیں روتا سونا لگتا حضرت۔ پھر مجھے اپنی کوتاہیاں یاد آئیں، تیرے مامے نے تیرا نام رکھا، تیرے کا ٹائم ہی نہیں اپنے مامے لی، تو اتنا مشہور آدمی بنا پھر رہا ہے، کبھی تو گئے ہی نہیں ممانی سے مامے۔ مجھے اپنی ماسیاں یاد آئیں، کیسے وہ مجھے کھلاتی تھی، کیسے وہ مجھے پیار کرتی تھی۔ میں جب پیدا ہوا میری خالہ یہ جو کچہری میں کالج ہے ادھر پڑھتی تھی، میری خالہ نے اپنی پاکٹ منی سے اپنی دوستوں کو دعوت دی کہ مجھے اللہ نے بھانجا دیا۔ میری خالہ اسٹوڈنٹ تھی، اس نے مجھے اپنی پاکٹ منی سے اس دور میں 1984 میں شیشے کا فیڈر گفٹ کیا حضرت۔ میرا ایک دفعہ ادھر سے سر پھٹ گیا، ابو جی حج پہ تھے، میرے چچا جان مجھے لے کے گئے ہسپتال، میرے سر پہ سٹچ کروائے۔ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں حضرت۔ ہمارے پاس 1000 وجوہات تھیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی، لیکن ہم نے ان ہزاروں کو پیچھے رکھا، اور جو ایک وجہ تھی چھوٹی سی لڑنے کی حضرت جی، ہم اس پہ لڑ۔ میں کہتا ہوں حضرت جی ابراہیم دی مامی جتیاں لا کے بھی سر چ مارے نو چپ کر کے کھا لینی چاہیے کہ جو احسان اس نے اس پہ کیا ہے حضرت۔ جان نے علاوہ اس نے نہیں پیا، کوئی بھی بچ گیا۔ خالو پاس کھڑا تھا، اس نے منہ میں انگلیاں ڈال دی کہ اگر پیا ہے تو باہر آ جائے۔ مامے دا رنگ اڑیا، نانی دا رنگ اڑیا، بہت وجوہات تھیں۔ میں جتنے باپ بیٹھے ہو آپ سے تو اس وقت پتر کبھی اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے بچوں کے ماموں کی برائی نہ بیان کرو، محبتیں سکھاؤ بچوں کو۔ کبھی اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے بچوں کی خالہ کی، بچے کی نانے کی، بچوں کی نانوں کی برائی نہ بیان کرو حضرت۔ میں ماؤں سے مخاطب ہوں، کبھی بچوں کے سامنے بیٹھ کے دادا دادی کی برائیاں نہ کرو۔ میں ماؤں سے مخاطب ہوں، کبھی بچوں کے سامنے بیٹھ کے پھپھی، چاچا، تائی، چاچی ان کی برائیاں نہ بیان کرو۔ اگر کچھ ہے تو آپس میں ڈسکس کرو، محبتیں بانٹو یار۔ خدا کے بندو جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا ہو جائے، کیا کسی نے کچھ کیا ہوگا؟ اگر ہم دیکھیں تو محبت کرو حضرت ایک دوسرے۔ اور ہائے ہائے فرمایا 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تجھ سے چھین لیا جائے۔ حاکم ہو حضرت، چھوٹی چھوٹی وجہ ہے۔ میں بتاؤں گا ابراہیم کو، پتر ہے بھولی نہ کبھی، یہ تیرے ماموں اور مامی کا تجھ پہ کبھی نہ بھولنا میرے بچے، ہمیشہ محبت کرنا۔ یا زارو بچپن میں تھوڑا لاڈ تھا، کیوں خرابیاں ہوئی ہیں حضرت؟ وہ جو ایمی لڑنے کی چھوٹی جی منوں نے ہے آکھیا، او بھائی ابراہیم یہ دیکھ تو زہر پینے لگا تھا، تیری مامی نے جو کہہ دیا تو چپ کر دے۔ محبت کرنے کی وجہ دیکھ بڑی ہے کہ لڑنے کی وجہ بڑی ہے؟ درگزر کرنے کی وجہ بڑی ہے کہ لڑنے کی وجہ بڑی ہے؟ اگر دیکھا جائے حضرت جی کل کو ہو جاتا ہے کوئی معاملہ، کو ماموں سے ہو جاتا ہے، کو ممانی سے ہو جاتا ہے، تو بھائی محبت کرنے کی وجہ بڑی ہے، یہ جو معاملہ ہو گیا وہ بڑا ہے؟ اللہ کی بندو وہ دیکھو یار، بڑے دل کرو اپنے، آپ محمدی ہو یار، بڑے دل کرو اور جوڑو۔ میرے معاشرے کو ضرورت ہے جوڑنے کی حضرت، توڑو نہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حضرت جی لڑے بیٹھے ہیں حضرت جی۔ میرے کیمرے میں نا وہ تصویر ہے آج بھی میں نے سنبھالی ہوئی ہے حضرت۔ میرا بڑا بیٹا محمد علی نیچے ہے اور ابراہیم اس پہ گھوڑا بن کے بیٹھا، میں نے سنبھالی ہوئی ہے۔ جب ابراہیم تھوڑا بڑا ہوگا اس کو دکھاؤں گا، پتر اے تیرا بڑا بھرا ہی جدو تو چھوٹا سا تیرے لیے کوڑا بندہ ہوں سی، کدی بھولی نہ اس گل، میں اس کو بتاؤں گا، میں نے رکھی ہوئی ہے سب۔ ابراہیم جے کل نو محمد علی کو کچھ ہو جائے تیرا بڑا بھرا ہے، یاد رکھی تیرے لیے کوڑا بننا ہوں سی۔ میں محمد علی کو بھی دکھاؤں گا، محمد علی
ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਆ ਜੇ, ਬਸ ਸੁਲੇਮਾਨ ਖਤਮ ਬਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕਦੀ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੋ ਵੀ ਬਤਾਉਂਗਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਕੋ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। यार मुझे ये बताओ, मोहब्बत करने की वजह बड़ी है कि लड़ने की वजह बड़ी है? अगर कल को इब्राहिम मोहम्मद अली से लड़े, वो खबीस आदमी है, उसको नहीं पता ये मेरा भाई मेरे लिए घोड़ा बना करता था। वो खुदा के बंदो मुझे ये बताओ, लड़ने की वजह बड़ी है कि मोहब्बत करने की वजूहात ज्यादा है? हमारे पास मोहब्बत करने की वजूहात ज्यादा है, लड़ने की वजह बहुत छोटी है जिसपे हम लड़े। ना इब्राहिम को याद रहा कि वो कभी मेरा घोड़ा था और ना कभी मोहम्मद अली को फरमा रहे थे। कहते आपने देखा मुझे आते हुए, जमात तो गुजर चुकी थी। कहते मैंने सुन्नतें पढ़ी, मैंने फ़र्ज पढ़े, मैंने फिर 2 सुन्नतें पढ़ी, मैंने नफल पढ़े। उस्ताद साहब बैठे हुए थे, आपने मुझे बुलाया, कहते मैं आया, मुझे सिर्फ इतना सवाल किया, उमर आज तेरी जमात किमें रह गई? और अदर जी ये नहीं समझना कि एक महल्ले दे किसी गरीब मुंडे का पुत्र है, किसी गरीब से शख्स का बेटा है, नहीं, आप उस वक़्त मिस्र के गवर्नर के पुत्र थे। और उस दौर में जी जो गवर्नर की पोजीशन होती थी वो मालिक होता था शहर का, और मिस्र के गवर्नर थे उस वक़्त। आप के वालिद गिरामी मिस्र के गवर्नर का पुत्र। जमात की में रह गई? अब आगे सर्च करते, मैंने अर्ज किया उस्ताद जी सिर से तेल पाया, वो मैं शीशे के सामने खड़े होके वो सर में कंघी कर रहा था, वो बाल इतने प्यारे लगे, मैं बालों के हुस्न में खो गया। जमात रह गई। फिर मैं जा, बस कातिब को बुलाया, आपके वालिद जो उस वक़्त मिस्र के गवर्नर थे हज़रत अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनको ख़त लिखा। फरमाया ए अब्दुल अजीज़, आज बालों में कंघी चलाने की वजह से तेरे बेटे की ज़ोहर की जमात रह गई, सज़ा का फैसला तुम करोगे कि मैं करूँ? ख़त बाप तक गया, बाप खुश हुआ, रोया भी, क्या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा अल्लाह उस्ताद अता किया तुमने, इसको मेरे बेटे की तरबियत के हवाले से इतनी फिक्र भी है कि इसकी जमात क्यों रह गई। आपने पहले आपके उस्ताद का शुक्रिया अदा किया जो वापस खत आया, और उसमें आपने फिर लिखा, आपने फरमाया जमात रह गई बालों में कंघी होने की वजह से, तो फिर इसकी सज़ा ये है कि इसकी टिंड करवा दो, ना रहेंगे बाल, ना चलेगी सर पे कंघी और ना छूटेगी जमात। हज़रत आप फरमाते उस वालिद और उस्ताद की वजह से मैं उम्र से उम्र सानी बन गया, उस उस्ताद और उस वालिद की वजह से मैं यहाँ से वहाँ से यहाँ तक आ गया। हमें अपना रोल प्ले करना होगा। ब्रदर जी बिल्कुल ना चको, अपने बच्चों को बह के दसो पुत्र इत्थे इत्थे साडे कोलों ए गलती हुई तां साडा पाकिस्तान पिछे रह गया। पुत्र ओडी असी बनानी सी, मर्सडीज असी बनानी सी, बस पुत्र साडे कोलों ए गलतियां हो गई। मनो यार अपनी अपनी गलती, ना सारियां इमरान खान ते नवाज शरीफ ते पाओ, ना सारियां जरदारी ते पाओ, मनी होन अपनी अपनी। खुदा दा वास्ता जी हथ जोड़ के अपनी औलादा नूं दसो कि इत्थे इत्थे साडे कोलों पुत्रो है बच्चियों गलतियां हुई, असी इत्थे इत्थे अपना रोल प्ले नहीं किया, तां अज पाकिस्तान पिछे रह गया। मैंने कहा ना मैं वो मेरे सिवा तो दिल जलता है जी, जुत्तियां लुआंदे ने, जराबां लुआंदे ने, अंगूठियां लुआंदे ने। फिर हैरान कुन बात है जी, मैं जब वहां गया उन्होंने नहीं उतरवाई जी। क्यों बोला? क्यों? क्योंकि हम मांगने वाले हैं जी, असी सऊदीया दे पैसे देने ने, तां साडे नाल इंज करदे ने। यूके वाले ने लुआईयां जुत्तियां मेरी को, बड़ा उमरा कर रखा था, मेरी टिंड थी इधर। हला मैंने मुझे पता था मैंने उसने जूतियां उतरवानी है, मैंने पहले कैंची पहनी हुई थी, उन्हें वो भी लुआई मेरी। हला मैं मशीन से गुजरा हूँ, मशीन ने मुझे क्लियर किया इधर। फिर क्यों बोला? क्योंकि हम मांगने वाले हैं, मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। जितने पुत्र प्यो बैठे दे भाजी दसो अपने बच्चों ने, पुत्र इत्थे इत्थे मेरे को है गलती हुई तो साडा पाकिस्तान पीछे रह गया। देखो ना, जिसको मोहम्मद और अली ने बनाया उसको पीछे रहना चाहिए था। जिसको मोहम्मद और अली ने बनाया हो उसको पीछे रहना चाहिए था। मनिए सारे अपनी अपनी गलतियां,
اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ فلاں فلاں جگہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں، اس لیے ہمارا پاکستان اتنا پیچھے رہ گیا۔ انشاءاللہ میں اتنے کہہ کے آیا ہوں یو کے وچ، میں انہوں نے کہہ کے آیا، میں نے کہا پتہ نہیں میں دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا، لیکن ظاہر ہے جیسے ادھر کیمرہ لگا ہے کیمرے ادھر بھی لگے تھے، کلپ محفوظ ہو گئے ہیں، یوٹیوب پہ چڑھ گئے ہیں، فیس بک پہ چڑھ گئے ہیں۔ میں نے کہا تم دیکھو گے کلپ میں نے کہا تم جیسے آج لوگ فخر کرتے ہیں نا یو کے، کینیڈا جانا، آسٹریلیا جانا، یو ایس اے جانا، میں نے کہا انشاءاللہ ایک وقت آنا ہے ایسے لوگوں نے میرے پاکستان آنے میں فخر کرنا ہے۔ میں نے پتہ نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا، لیکن آنے کا ضرور، آئے گا ضرور۔ اور میں کیونکہ اب ہو کے آیا ہوں، یہ یاد رکھنا جو پردیش میں بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی اتنے خوش نہیں بیٹھے ہوئے، میں نے دیکھا ہے آج بھی جتنے پردیش والے ہیں ان کا دل اپنے پاکستان کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ کیا کریں، حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن انشاءاللہ ذرا جی وقت آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے کہ جیسے لوگ فخر سے بتاتے ہیں نا، میں اتنے گیا تھا، لوگ فخر محسوس کیا کریں گے پاکستان آنے میں۔ 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی ہیں، 50 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں، ضائع تو نہیں نہ جائیں۔ بس یہ ہے کہ پتر مقصد بناؤ، اور جتنے اسپیشلی والد بیٹھے ہو پتر اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ وقت پوچھا حضرت آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ تو حضرت جی جو آپ کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت سنائیں ہمیں بھی۔ فرمایا میں جب جوان ہوا نا تو میں صرف جوان نہیں ہوا، اللہ نے شرم و حیا کے زیور سے بھی مجھے آراستہ کر رکھا تھا۔ اللہ نے شرم و حیا کی دولت مجھے وافر مقدار میں، آنکھیں نیچی رکھنی، یہ شرم و حیا ہے نا، آنکھیں نیچی رکھنی، چلتے ہوئے حضرت ایسے ایسے نہیں چلنا، نہیں، نگاہیں نیچی رکھ کے چلنا، یہ شرم و حیا کی دولت نہیں جی۔ تو اب تو دکھ کی بات ہے حضرت جی، کبھی مردوں میں بھی ہوا کرتی، تب تو عورتوں میں بھی کوئی نہیں رہی ہے، اب تو وہ بھی اس طرح چلتی ہیں کہ خود اپنا آپ بچا کے چلنا پڑتا ہے۔ ویسے تو سفر پہ رہتے ہیں، بڑی کم نوبت آتی ہے کہ کبھی کسی گلی سے گزرنا پڑے، اگر گزرنا پڑے تو بھائی خوف آتا ہے ہو کیا گیا۔ اور کبھی یہ دولت مردوں کے پاس بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرتے تھے۔ مسکی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں والد صاحب بھی صالح تھے اور ان کا نیک ہونا مجھ پہ بھی اثر انداز ہوا۔ ظاہر ہے جی بے نماز کا بچہ بے نماز ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے جی، اکثر و بیشتر، اور جو نمازی ہے اکثر و بیشتر اس کا بچہ بھی نمازی ہوگا، کیونکہ اس کو فکر ہوگی کہ بھائی میں اپنے بچے کو بھی نماز کے لیے کہوں۔ جو خود قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے اس کے بچے بھی کریں گے آگے سے، جو خود ذکر و اذکار کرنے والا ہے آگے اس کے بچے بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا والد صاحب صالح تھے، انہوں نے تربیت کی، انہوں نے جو ہے نا میری تعلیم و تربیت کا بڑا خیال رکھا، اور اللہ نے پھر مجھے شرم و حیا کی دولت سے نواز رکھا تھا۔ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ایک دکان پہ نا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، حسب معمول میں دکان پہ کام کر رہا تھا، ایک بڑی آئی اور اس نے آ کے نا کچھ کپڑے پسند کیے، اور پسند کر کے نا میری طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیجیں، میری مالکن نے جو جو کپڑے اس میں سے رکھنے ہوں گے نا وہ رکھ لے گی، اور جو نہیں رکھنے ہوں گے وہ واپس بھیج دے گی، اور جو رکھے ہوں گے ساتھ ان کی قیمت بھی اس بچے کے ہاتھ بھیج دے گی۔ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جی میں نے وہ کپڑے اٹھائے، اس بڑھیا کے ساتھ چلا گیا، ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا، ایک کمرے میں مجھے بٹھا دیا گیا، ایک عورت آئی اور اس نے آ کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میرے کمرے کو نا چٹکنی کنڈی لگائی، میں گھبرا گیا، پھر وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، میں اٹھ کے اس سے تھوڑا دور جا بیٹھا، لیکن اس وقت اس پہ شیطان اور شہوت غالب تھی، اس نے میرے سامنے اپنے ارادہ بد کا اظہار کیا اور مجھے دعوت زنا دی۔ میں نے اسے کہا کچھ خدا کا خوف کھا، کیا تجھے اس بات سے ڈر نہیں آ رہا کہ اللہ پاک تجھے اور مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ پاک تجھے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت اس پہ شیطان سوار تھا،
شہوت کا غلبت، نہ خدا، نہ خدا کا رسول، نہ قبر، نہ حشر، نہ سوال، نہ جواب، نہ رب کے حضور پیش ہونا، اسے کچھ اس وقت یاد نہیں تھا۔ بس وہ یہی ارادہ رکھتی تھی کہ میں اس سے اپنی نیت بد، اپنا ارادہ بد پورا کر لوں۔ مسکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ کو پکارا اور اس وقت میرے دل میں ایک بات ڈالی گئی۔ میں نے اسے کہا چل اگر تو نہیں باز آتی تو مجھے پیشاب کی حاجت ہے، میں ذرا بیت الخلا ہو۔ اس نے کہا، حضرت مسکی فرماتے ہیں کہ جب میں بیت الخلا میں گیا نا تو وہاں ظاہر ہے گندگی انسانی غلاظت پڑی ہوئی تھی۔ اور فرماتے ہیں میں نے بڑا حوصلہ کر کے نا وہ غلاظت اٹھائی اور اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پہ نا مل لیا۔ ہائے ہائے ہائے، آج اتنا برا حال ہے حضرت، ہم موقع ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی گناہ کا موقع ملے، لیکن کیسا سونا دور تھا کہ گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے منہ اور سارے جسم پہ انسانی پخانہ، انسانی غلاظت مل لی۔ آپ فرماتے جب میں باہر آیا نا تو مجھے اس حال میں دیکھ کے پاگل پاگل کا شور مچا اور وہ کنڈی کھول کے نا بھاگ گئی۔ میں بھی باہر نکلا، ایک باغ میں پناہ لی، وہاں میں نے اپنا سارا کچھ جو ہے نا اس کو دھویا، اپنے رب کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے بچا دیا۔ حضرت مسکی فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے چہرے اور میرے جسم پہ اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے۔ خواب میں میرے چہرے اور میرے جسم پہ اپنا ہاتھ، اور خواب ہی میں مجھے پوچھ رہا ہے کیا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں حضرت مسکی فرماتے ہیں کہ وہ خواب ہی میں مجھے پوچھ رہا ہے، ساتھ جو چہرے اور جسم پہ ہاتھ پھیر رہا ہے ساتھ پوچھ بھی رہا ہے کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اب فرماتے ہیں میں نے تو سوال کا جواب نہیں دیا، خود سوال کر کے خود ہی جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا مقرب فرشتہ جبرائیل امین ہوں۔ اب فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھا نا تو میرے آپ نے فرمایا اگر دودھ ہے تو پھر دکھانے میں حرج کیا ہے؟ دکھا، مفہوم ہے بات۔ اور اس کا نہیں امیر المومنین دودھ ہے بچی کے لیے، شراب نہیں ہے، پر میں اگر شراب نہیں ہے تو دکھانے میں حرج کیا ہے؟ اب وہ بھی سمجھ گیا کہ دکھائے بغیر جان یہ لمحہ لگتا ہے، سدھی کال ہوتے ہیں، ادھر سے آپ کو کبھی جواب نہیں آئے گا، ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ، جڑے ویلے مرضی ملا کے ویکھی ہر وقت جب مرضی ملانا دل سے۔ بس اس نے کہا رب کریم اج میں حضرت عمر کو بچا لے، کئی بار وعدہ کیا توڑ دیا، رب کریم آج حضرت عمر کو بچا لے، پکا وعدہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ بھائی اتنی سی بات تھی حضرت، وہ دکھا نہیں رہا تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پکڑ کے نا جھٹکا دیا، چادر کھینچی، وہ گرفت مضبوط نہیں رہی، وہ جو بغل میں بوتل تھی نا شراب کی وہ نیچے گر کے ٹوٹی، تو کیا دیکھا زمین پہ دودھ بہہ رہا ہے اور وہ پڑا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک میں بھی خیال آئے جب قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، جب وہ کہہ رہا تھا کہ دودھ ہے تو مجھے مان جانا چاہیے تھا دودھ ہے۔ اب رات کا وقت ہے، دودھ گر کے ضائع ہو گیا، بچی بھی بھوکی ہے، اب کدھر سے اس وقت دودھ کا اہتمام کروں؟ وہ رو رہا ہے مسلسل۔ اب اس کو تسلی دے کے کہتے ہیں بھائی مجھے مان جانا چاہیے تھا کہ دودھ ہی ہے، قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، چل میں کچھ اہتمام کرتا ہوں، تیرا دودھ گر کے تو نہ رو۔ اور کرتا حضرت میں دودھ کے گرنے پہ نہیں رو رہا، پر میں پھر رو کیوں رہا ہے؟ اور کرتا ہے مومنین رو اس رب کی کریمی کو یاد کر کے رہا ہوں جس نے واقعتاً شراب کو دودھ کر دیا ہے۔ یاد رکھیے جی یہ توبہ اللہ کے ڈر سے نہیں ہوئی تھی، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے ہوئی تھی۔ اگر کوئی حضرت عمر سے ڈر کے بھی اس کو پکارے تو وہ شراب کو دودھ کر دے۔ لیکن محبوب نے کیا فرمایا؟ ایک وقت آئے گا وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ، لوگ گناہ سے بہت محبت کریں گے، وَيَنسَوْنَ التَّوْبَةَ، لیکن توبہ کو بھول جائیں۔ توبہ کیا کرو یار، کیا نہیں بلکہ کریے، میں بھی نال روز بہ کے نا اپنے کار لگاؤ یار، محفلیں اپنے گھروں میں لگاؤ، گلاب کے پھول لگاؤ، درود کے پھول لگاؤ، ذکر کے پھول لگاؤ، باغ بناؤ اپنے گھر میں، روڑی نہ بناؤ، گانا باجا ڈرامہ غیبت روڑی بنی ہوئی ہے ہمارے گھر میں، نہیں، ذکر کے پھول لگاؤ، درود کا موتیا لگاؤ۔
قرآن پاک کا گیندا، گیندا ہے نا، کئی رنگ ہوتے ہیں اس میں، قرآن پاک میں بھی کئی رنگ ہیں، سورہ رحمان کا رنگ ہے، سورہ یاسین کا رنگ ہے، سورہ ملک کا رنگ ہے، سورہ مزمل کا رنگ ہے، لگاؤ اپنے گھر میں تاکہ بلبلیں آئیں حضرت، بلبلیں آئیں حضرت ہمارے گھر میں ہیں۔ تو پھر سب سے آخر پہ کیا فرمایا، وقت بھی ہو گیا، محبوب نے فرمایا وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ، کیا کریں گے، محلات سے بڑی محبت کریں گے، مکانوں سے، وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ، بڑی محبت کریں گے، مکانوں سے بنائیں گے، سجائیں گے، بلکہ اتنی عقل ماری جائے گی لیٹرین میں بھی لاکھوں کی ٹائلیں لگوائیں گے، جہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے، پیشاب، جہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے، پخانہ، جہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے، اپنے اندر کا گند نکالنا ہے، ایسے فریفتہ ہو جائیں گے، وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ، ایسی محبت کریں گے، باتھ روموں میں بھی کہیں لاکھ کی ٹائلیں لگا دیں گے، لیکن کیا ہوگا، وَيَنْسَوْنَ الْقُبُورَ، لیکن قبروں کو بھول جائیں گے، نہیں یار، میں پھر دہرا دیتا ہوں حدیث، بات ختم نہیں، حضور نے کیا فرمایا، سَيَأْتِي زَمَانٌ عَلَىٰ أُمَّتِي يُحِبُّونَ خَمْسًا وَيَنْسَوْنَ خَمْسًا، ان قریب میری امت پہ ایک وقت آئے گا 5 سے محبت کریں گے، کیوں نہ ہو فاطمہ میرا ہی تو ایک حصہ ہے نا، ہے بس حضرت سب کچھ ہے، یہ ہم بھول گئے حضرت۔ اب دیکھیے گا کل 10 محرم میں انہی کے نام پہ سڑکوں کے کیا کیا ہوگا حضرت، کس طرح بے پردگی ہوگی حضرت، 10 محرم کو بھی، 12 ربیع الاول کو بھی حضرت، جی پہاڑیاں ویکھن چلے ہیں جی، کیا کرتے ہیں حضرت ہم ان کے نام پہ، اور کر کیا رہے ہیں ان کے نام پہ۔ 10 محرم کو بھی دیکھ لیجئے گا، اور محرم گزرے گی، پھر اس کے بعد صفر آئے گی، پھر 12 ربیع الاول بھی، اس دن بھی دیکھ لیجئے گا حضرت۔ حالا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر ہے کہ نہ تو کسی کو دیکھ، نہ تجھے کوئی دیکھے حضرت، لیکن کیا ہے کہ کل ان کے نام پہ دیکھو سڑکوں پہ کیا ہوگا حضرت، اور ہوگا ان کے نام پہ، اور جن کے نام پہ تو کر رہا ہے یا کر رہی ہے انہوں نے تو منع کیا ان چیزوں سے، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ تجھے دیکھو ہی کوئی نہ، تو دیکھ ہی نہ کسی کو، اس لیے حضرت ضرورت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے حضرت، ضرورت یہ ہے کہ ان کے طریقے پہ چلا جائے، ضرورت یہ ہے کہ جو چیز ان کو خوش کی جاتی ہے وہ کام تیری اور میری زندگی میں نظر آئے، وہ خوش ہوں، کسی نے مول ڈالا ہے، کسی نے ہماری بات مانی ہے، اگر کسی نے کہا ہے کہ میں اہل بیت کا غلام ہوں تو واقعی اس نے غلامی کا حق ادا کر دیا۔ اچھا یہ تو حضرت یہ معاملہ نا جو کتابوں میں لکھا ہے، کم و بیش جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا نا، آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ ان جڑے مرید نے نا، جڑے مرید ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں انج دا پیر ہوئے کہ مصیبت آئے کوئی نہ، بس مصیبت آئے تو میرے پیر صاحب جڑے نا با نظر کرن تے ٹل جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی 3 شہزادیاں آپ کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئی ہیں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ۔ نبی پاک علیہ السلام ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، والد انوصال فرما گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 6 سال ہے، اماں جان سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ انتقال کر گئی، دادا جان انتقال کر گئے، چچا انتقال کر گئے، سیدہ خدیجہ انتقال کر گئیں، آپ کے 2 شہزادے انتقال کر گئے، لیکن لوگوں کو کس طرح کا پیر چاہیے، مصیبت نہ آئے کوئی بھی۔ ایک ہی پیری مریدی ہے بھائی، یہ کون سی پیری مرید؟ پہلے حضرت ایک نکاح پڑھا ہے، ہم کتنے بڑے فراڈی ہیں حضرت، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی معاف نہیں کرتے۔ جہاں حضرت جی ہم نے کوئی ڈرامے بازی کرنی ہو، وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کو لے آئیں گے حضرت۔ اس دن ایک شادی تھی حضرت، کافی زیادہ لیٹ، چھڑنی نہ حضرت جی، لڑکے کے دوست آپے سے باہر ہوئے ہیں، کہہ کے آگے بارات لیٹ بارش کی وجہ سے، خیر کر کے بارات اندر گئی۔ اب میں حضرت جی پہلے آیا، پھر بہرحال کیا کہنا، کیمرہ لگا ہے، خیر حضرت جی نکاح وہ لکھ رہے تھے، اب آ گئی باری حق مہر کی حضرت جی، تو وہ جی کتنا حق مہر لکھا جی، سب نے میری طرف دیکھا لیکن میں چپ کر، وہ پھر جی وہ کتنا جی حق مہر، پھر ایک حضرت صاحب نہیں بھائی جنہ شرعی ہے لکھ لو،
خدا کی قسم غصہ تو مجھے اتنا زیادہ آیا، لیکن بیٹی کا معاملہ تھا، میں چپ رہا۔ دل میرا کیا میں اس کو پوچھوں جڑا باہر خنزیراں اور واجیاں تے نچنڈے ہو، یہ کس کی شریعت تھی بھائی؟ صرف حق مہر دیتے ہوئے موت پڑ رہی ہے اس لیے اب شریعت اٹھا کے لے آئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی بولا بھی ایک بندہ، بھائی نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی ہے، وہ عورت اچھی ہے جس کا حق مہر تھوڑا ہو۔ مجھے پھر انتہا کا غصہ آیا، لیکن میں ماحول کو دیکھتے ہوئے چپ کر گیا۔ او بھائی اب حق مہر دینے کی بات، تمہارا مطلب ہے کہ 5000 سے زیادہ حق مہر نہ ہو؟ اب شریعت یاد آ گئی؟ باہر جب ناچ رہے تھے تب نہیں تھی کسی کو شریعت یاد؟ تب مر گئے تھے سارے، سب تب نہیں پتا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے اس حوالے میں؟ جب نوجوان لڑکیوں نے کھڑے ہو کے حضرت جی نامحرموں پہ پھول پھینکے تب نہیں تھی کسی کو شریعت یاد؟ اب حق مہر دینا پڑ رہا ہے تو شریعت یاد آ گئی۔ اللہ کی قسم اتنے بڑے فراڈی ہیں ہم لوگ۔ حضرت جی بتاؤ بھائی، ہے نبی علیہ السلام کی شریعت میں ناچنا؟ ہے نبی علیہ السلام کی شریعت میں کہ جوان لڑکیاں حضرت جی نامحرموں پہ پھول پھینکیں؟ کسی کو شریعت یاد، لیکن جدو اپنا کام سی زیادہ حق مہر نہ دینا پڑے۔ جو مولوی صاحب جو شریعہ لکھ لو، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی اگر تو بات شریع کی کرتا ہے، پھر اس دور میں درہم اور دینار چلتے تھے، اور اگر آج میں درہم اور دینار کو اس کرنسی میں کنورٹ کروں لاکھوں حق مہر بنتا ہے۔ ہم اس طرح کے لوگ ہیں حضرت جی، جہاں اپنی مرضی ہو، جہاں ہم نے خود کچھ کرنا ہو تو پھر کیا جو شریع ہے کر لو۔ او بھائی مجھے یہ تو بتاؤ ہماری شادی میں شریع ہے کیا؟ اور جو ہماری شادی میں شریع ہے کفت ہوتی ہے حضرت جی، ادھر نکاح ہو رہا ہے، نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، عورتوں کی زبانیں نہیں حضرت جی کنٹرول میں آ رہی کوئی۔ جو شریع ہے اس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں، اللہ ہونا تو یہ چاہیے نا، آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، بھائی نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، یہ اصل نکاح ہے۔ بھائی جو نکاح کی جان ہے وہ تو حضرت جی خطبہ ہے نا، وہ تو ایجاب و قبول ہے نا، وہ تو گواہ ہیں۔ جو نکاح کی وہ کیا ہے؟ وہ گواہ ہیں اور وہ ایجاب و قبول ہے، آگے خطبہ وہ سنت ہے۔ جو اصل نکاح ہے تب کسی کی توجہ نہیں ہے حضرت جی۔ اللہ کئی بار کہا بھائی خطبہ نکاح پڑھا جائے گا، آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، ادمن چپ کر جاؤ یار، جو ہے۔ باقی مجھے بتاؤ کیا ہے ہماری شادیوں میں شریعت؟ یہ کون سا کام ہم لوگ شریع کر رہے ہیں؟ اول سے لے کر آخر تک حضرت جی سب ہمارا انڈیا والا بیاہ ہے حضرت جی، نکاح کدھر سے ہے حضرت جی؟ اس لیے حضرت جی خدا دا واسطہ ہے، جدو حق مہر دین واری تانوں یاد آ جاندہ نا جی شریع لکھ لو، تو خدا کا واسطہ پوری شادی شریع کرو حضرت جی، پوری شادی شریع کرو حضرت۔ جب اس بچی کو حق مہر دیتے ہوئے آپ کو یاد آ جاتا نا جو شریع لکھ لو، تو پھر سارا نکاح شریع کرو یار۔ صرف حق مہر واری نہ تانوں یاد آئے کہ شریع لکھ لو، نہیں، ساری شادی شریع کرو حضرت، شریع کرو حضرت۔ ہے جو نبی پاک علیہ السلام اور اما عائشہ والا نکاح ہے جی، وہ جو حضرت عثمان غنی اور سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ والا جو نکاح ہے، ایجاب و قبول، گواہ، خطبہ، چھوارے، منہ میٹھا، ولیمہ، باقی سب انڈیا، رستہ روکنا ہے، دودھ پیانا ہے، گوڈے بہنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مکلاوے تے سوٹ دیو، منگنی کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ آ جاؤ سادگی پہ حضرت، وہ اسپیشل حضرت نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو اللہ ماڑا کبھی یہ نہیں کر سکے گا، وہ مجبور ہے بیچارہ۔ تگڑے شروع کرو حضرت، جنہوں رب نے دیتا ہے، جنہوں رب نے دیتا ہے، شروع کرو حضرت تگڑے، سادگی دے، بڑی باتیں ہوں گی، ذرا نہ ٹینشن لیں، بلکہ اس بات پہ خوش ہونا کہ میں ان کے طریقے پہ چلاؤں، مجھے باتیں ہو رہی ہیں۔ شکر ہے حضرت، میں
میں کوئی ایسا کام کرتا نہیں پکڑا گیا کہ مجھے باتیں ہوں، میں ان کے طریقے پہ چلا ہوں، لوگ مجھے باتیں کر رہے ہیں۔ ولیمے تے بلاؤ سارے، بھائی ساڈے لو ہرن دا گوشت پکا، سانوں کی لگے پکا ولیمہ گھر وڈا، لیکن خدا دا واسطہ وہ تینوں تی دین دے دینے ہے ہی بڑی گل ہے۔ اچھا حضرت جی سارے باپ بیٹھے ہو، صرف ایک ربی نظام بن گیا ہے، سچ بولیو دل کردہ کسی نہ تی ٹورن تے، سارے تیے والے بیٹھے دل کردہ ٹورن تے۔ چند ماہ پہلے حضرت اسی انہوں نے جاندہ ہی نہیں سائے، دیکھیا نہیں، پتہ نہیں ہے میری تی نال کی کرن گے۔ راستے پہ نہیں چلو، اپنی ہر صبح کی ابتدا فجر سے کرنا، اپنی ہر صبح کی ابتدا سورہ یاسین سے کرنا، اور پھر اس کا نام لے کے نکل جانا۔ پھر دیکھو حضرت دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلے گی۔ بڑا کچھ دیکھا، اتنا کچھ دیکھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں۔ کتنے جائیے پتر، کوئی ہے دار، کوئی لاؤ کو ایسا ڈھونڈ کے حضرت جو اتنے عیب دیکھ کے بھی حضرت 3 وقت کا کھانا کھلا دے ہوئے، لاؤ کوئی ڈھونڈ کے ایسا جو اتنی عیب دیکھ کے ہماری اتنی نافرمانی ہے دیکھ کے بھی اپنی نعمتیں ہم پہ بند نہیں کرتا، لاؤ کوئی۔ اور بھائی 4 دن آپ کو پانی پھلا دے، بات پہ آپ کو سنائے گا۔ کب سے حضرت ہم اس کی آکسیجن استعمال کر رہے ہیں، مانگا کبھی اس نے بل؟ تسی واپڈا والے دی بجلی یوز کر دے ہو، 1 مہینے دا بل نہ دو، اگلے کٹ کے جاندے نے۔ کب سے حضرت ہم اس کی دھوپ یوز کر رہے ہیں، مانگا کبھی بل؟ کب سے حضرت ہم سورج کی روشنی یوز کر رہے ہیں، مانگے کبھی پیسے، مانگا بل کبھی؟ کب سے ہم حضرت اس کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مانگے پیسے؟ کب سے ہم اس کے کانوں سے سن رہے ہیں، مانگے پیسے؟ جاؤ حضرت اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ کوئی اس طرح کا بندہ دیکھو جس کے گردے فیل ہو گئے، اس کو پوچھنا ایک بار گردے واش کروان دے کنے پیسے لگ دینے، کم از کم بھی 10 سے 12 ہزار کا خرچہ ہے۔ اور میرے گردوں کو 38 سال ہو گئے ہیں، 39 میرے گردوں کو ہو گئے ہیں حضرت، روز وہ کام کر رہے ہیں جو مشین ایک بار 12,000 لے کے کرتی، اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ کدھر جائیں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسی ذات؟ کہاں جاؤ گے؟ ہاں ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم اس کے پاک لوگ ان کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن مانگنا تو پھر اسی سے یہ جا کے اتنا ہی کہیں گے نا، یا اللہ تیرے پاک کے در پہ ہیں، تیرا مقبول ہے، مجھے خالی نہ لوٹا، اس کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ مانگنا تو پھر اسی سے ہی ہے، اس لیے پتر مایوس نہ ہو، مانگنا اس سے، پھر مانگنا، پھر مانگنا، پھر مانگنا، پھر مانگنا، مانگنا ہی مانگ۔ اور جو بندہ اس سے مانگتا ہے وہ اس کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے، اور جو نہیں مانگتا، دیکھو نا دعا کو عبادت کا مغز کہہ دیا، بڑا جناب کا بندہ ہے، جناب اکھاں سونیاں، رنگ سونا، لیکن کیا ہے، دماغ نہیں ہے تو کیا کہیں گے، پاگل ہے۔ اس کا حسن، اس کی آنکھیں، اس کا قد ختم کر دیا صرف دماغ نہ ہونے نے۔ اسی لیے کہہ دے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو جو مرضی کر، دعا تقدیریں بدل دیتی ہے، لیکن آج نہیں مانگتے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، مایوس نہیں ہونا پڑتا، مایوس ہو جس طرح، اللہ کا شکر ہے ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، اور اس کے محبوب ہمارے نبی پاک ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ 5 وقت کی نماز، وہ پتر غصے کو لو بڑا بچنا آتے کو ہو سکے تو میں ہی کر جاواں تے مینوں گلا ہے، سانوں تے کہندا تے آپے کر کے، بھائی میں انسان ہوں، میرے لیے کدھر لکھا ہوا کہ میں غلطی نہیں کر سکتا؟ تم نے تو پتہ نہیں مولوی بیچاروں کو کیا سمجھ لیا، تجھے سوئی دے نکے جو کٹ دے سانوں حضرت، بھائی جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں، تم سے ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، وہ تو انبیاء ہیں معصوم عن الخطا، جدھر غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے حضرت، وہ تو فرشتے ہیں معصوم عن الخطا، جدھر غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اہل بیت اطہار ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ، اولیاء، وہ محفوظ ہیں۔ اللہ نے گناہوں کو حکم دے رکھا ہے کہ ان کے پاس نہیں جانا۔ باقی پتر آپ بھی 2022 کی مخلوق، میں بھی 2022 کی، ہو سکتا ہے کہیں میرا بھی میں کر جاؤں، کوئی ایسا نہیں، رل مل کے چلنا پتر،
रल मिल के। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। आप कोशिश करेंगे ना गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा ना करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करना है। तो पुत्र जो गुस्सा कर जाओगे ना, नाजायज गुस्सा, तो फिर एने खुश होना है। हाँ, जहाँ करना है वहां करना चाहिए, और वहां नहीं आता किसी वो मैरिज हल टुर जो जी जवान कुड़ियां फुल सुटन नहीं, किसी को गुस्सा नहीं आता, किसी की गैरत नहीं जागती, किसी की गैरत नहीं जागती। यार असी बेगैरत हाँ, जवान धियां लिया के यार तुम साढ़े सामने खिलार छड़ियां ने साढ़े ते फुल सुटन दे, हम बेगैरत है कोई? देखो ना हजरत कैसी चीज मेरा मुआशरा है जी। गली में जाते को देख ले तो गोलियां चल जाएंगी, शादी पे ला के हजरत खुद ही खड़ी कर देते हैं, चलो तुम ही सारे वेखो, आओ तुम ही वेख, तुम ही वेख, तुम ही वेख। उत्थे नहीं गुस्सा आंदा किसी को। जिधर गुस्सा करना है उधर करना है, बाद जगह गुस्सा फर्ज है। कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी करे, गुस्सा फर्ज है उसे। जिसको नहीं गुस्सा आता वो बेगैरत है, बेईमान है वो। अगर बात नबी पाक अलैहिस्सलाम की नमूज की आए, हुर्मत की आए, तो गुस्सा फर्ज है। काट के रख देंगे हम जो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए बात करेगा। कहीं गुस्सा वाजिब है, ये नहीं कि नहीं आना चाहिए गुस्सा। दुख ही है, जिथे आना उथे आंदा ही कोई जिथे नहीं आना उथे आएगा। माड़े पे आएगा, चिंची वाले पे आएगा, रेड़े वाले पे आएगा, बीवी पे आएगा, ससुराल वालों पे आएगा। पता ना बेचारे कहना कख नहीं है, धी दे बैठे थे। करियाने वाले पे आएगा, माड़े पे आएगा, चौकीदार पे आएगा, कूड़ा उठाने वाले पे आएगा। वही ड्यूटी नहीं करते पूरी, हड राम चोर। तो जहां किसी एमए ने भी जाकर कहा तू ड्यूटी नहीं सही की अपनी, वो भी तो करी है ना, अवाम का नुमाइंदा ना, वो भी जा कहा है भला कि तू ड्यूटी नहीं सही की है। कूड़ा चुकना देना लड़नगे, काम चोर नकम्मे, काम नहीं करते कोई भी। जा जाके डीसी को भी कहा है तेरे शहर में तेरी मौजूदगी में जिना खाने भी चल रहे हैं, शराब खाने भी चल रहे हैं, जिस्म फरोशी भी हो रही है। तोड़ के खा रहा हूं, साथ चेहरा वद्दुहा की जियारत कर रहा हूं। कहते मुझे याद है मैंने ख्वाब में ना आधी रोटी खाई, आधी रोटी मैंने खाई, आधी अभी मेरे हाथ में थी। और ये नहीं मैं खाना नहीं चाहता था, मैं खाना चाहता था, लेकिन कहते हुआ क्या, आंख खुल गई। वो आधी रोटी मैं खा नहीं सका, लेकिन कहते कुर्बान जाऊं अख ते खुल गई, लेकिन आधी रोटी फिर भी हाथ भेजी सी है। एवं तो नहीं इमाम आले सुन्नत ने कहा और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, एवं नहीं कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी है। सहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। असाए कलीम अजदहाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद है। आज उम्मत का रूहानी रिश्ता हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से कमजोर हो रहा है। इसको मजबूत करो, इसको मजबूत करो और याद किया करो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को। देखो हाँ हज़रत जी करम होता है कि नहीं होता है, देखो हाँ हज़रत जी फजल होता है कि नहीं होता। ये मुल्ला अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाहि तआला ने इसको लिखा, जब कर्म होता है बस बात ये है हम तो मायल बा करम हैं, कोई सवाल। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं एक रात ना मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मस्जिद नबवी शरीफ में अज़ान फजर हो रही। अब फरमाते मैं फजर की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी शरीफ गया ख्वाब में, और ये दौर है कि जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हो चुका है और दौरे हुकूमत है हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कहते जब मैं मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हुआ तो वहां जाके क्या देखता हूं कि मुसल्ला इमामत पर ख्वाब में बनफ्से नफीस हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जलवागर हैं। अब फरमाते मैं बैठ गया और साथ चेहरा अनवर की ज़ियारत करने लग पड़ा। अब फरमाते अकामत की गई, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में बनफ्से नफीस फजर की इमामत फरमाई। कहते आपने दोनों रकतों में जुदा जुदा सूरतें तिलावत फरमाई। नमाज खत्म हुई, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम एक मखसूस अंदाज के साथ सहाबा की जानिब रूह अनवर करके बैठ गए। कहते सारे सहाबा हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के रूह अनवर की ज़ियारत कर रहे थे। कहते उतने में एक सहाबी खजूरों की टोकरी लेके आ गए। कहते ख्वाब में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने सबको एक एक खजूर दी। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं ख्वाब ही में मैंने खजूर खा भी ली। फरमाते जैसे खजूर ख़त्म हुई साथ आँख खुल गई। अब फरमाते जब आँख खुली क्या देखता हूँ कि मुँह फिर भी मीठा है। अब फरमाते जब आँख खुली तो वाक़अतन अज़ान फजर हो रही थी। अब फरमाते मैंने वुज़ू किया, फजर की अदायगी के लिए मैं मस्जिद नबी शरीफ चला गया।
فرماتے جب مسجد نبوی شریف میں پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے خواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی انور پہ بیٹھے ہیں ویسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں اقامت کہی گئی, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی امامت فرمائی. کہتے آپ نے بھی وہی 2 صورتیں تلاوت فرمائیں جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں حضور نبی اکرم نور مجسم علیہ السلام بیٹھے تھے. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے میں نے کھجور کھا لی. جب کھا چکا تو دل میں خیال آیا بھائی خواب میں تو محبوب تھے, ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی, تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سے کہتا ہوں ایک اور کھجور دیں. کہتے میں گیا اور جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین ایک اور کھجور دیں. تو کہتے ہیں آگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے کہنے لگے علی اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. میں اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی عمر یہ راز کیا ہے؟ آپ نے آگے سے فرمایا علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھا مجھ سے رہے ہیں. صوفیہ نے لکھا ہے اصل میں وہ رات تو ایک ہی تھی لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی. لیکن آج بات پھر وہی ہے, ہم تو مائل کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پیر خانہ اللہ سلامت رکھے طالب ہو جاؤ, مجھے ساری گیم طلب کیا. یہ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے اس کو بڑا باکمال لکھا. وہ کہتے ہیں کوئی مرید تھا تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور جا کے عرض کرتا ہے حضور کو وظیفہ دسو. آپ نے فرمایا بھائی کس لیے؟ عرض کرتا ہے حضور اس لیے کہ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو. آپ نے مسکرا کے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفے سے زیارت ہوتی ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں ہے, اگر کوئی وظیفہ پڑے گا تو اس کو زیارت کروانی پڑ جائے گی. بھائی مالک ہے, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. عشق لہر کتدیر و ہر دم ہو رہے کیڑی تن منظور ہوئے, پابندی تو نہیں ہے. اس نے آگے سے کہا نہیں حضرت بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے تو اس لیے لکھے ہیں کہ تو آرے لگا رہے تیرا وقت اچھا گزر جائے, باقی یہ مرضی ہے مالکوں کی. اس نے عرض کی حضور پھر زیارت کس طرح ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تجھے بعد میں بتائیں گے, پہلے یہ بتا اگر میں تجھے کو کام کہوں تو کرے گا؟ اس نے عرض کی حضور حکم دیں. آپ نے فرمایا آج تو نے گھر جاتے ہوئے نا مچھلی لے کے جانی ہے اور اس کا سالن نہیں بنانا, تو نے اس کو تیل میں فرائی کرنا ہے اور جتنی تجھ سے کھائی گئی نا تو نے کھانی ہے. بس ایک کام کرنا کہ ساتھ پانی نہ پینا اور فجر تک جو مرضی ہو پانی نہیں پینا, فجر پڑھ کے پانی پینا اور میرے پاس آ جانا. اب وہ مرید تھا جو شیخ نے حکم دیا تھا اس نے عمل کیا, 1-2 کام کر کے واپس آیا. اب اس کو نیند کہاں آئے کیونکہ اس کو پیاس لگی تھی اور جیسے جیسے رات گزر رہی تھی پیاس بڑھ رہی تھی. وہ چارپائی پہ کروٹیں بدل رہا تھا, ساری رات اسی طرح گزری. جب آیا نا صبح کا وقت قریب, کروٹیں بدل بدل کے اعصاب شل ہو گئے, وجود تھک گیا, ایویں آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا ہے.